ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ لاشعور کی طاقت، پاور آف سب کانشیس مائنڈ، ڈاکٹر جوزف مرفی۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، لاشعور کی طاقت، چھٹا باب، پارٹ 9۔ ذہنی صحت یابی کے لیے عملی تکنیکیں۔ ہر انجینئر عمارت، پل یا انجن کی تعمیر کے لیے ایک تکنیک اور طریقہ کار رکھتا ہے۔ انجینئر کی طرح آپ کا ذہن بھی آپ کی زندگی پر حکمرانی کرنے، ہدایت دینے اور اسے ضابطے میں لانے کے لیے بھی ایک تکنیک اور طریقہ کار رکھتا ہے۔ آپ اس حقیقت کا احساس کریں کہ طریقہ اور تکنیک ابتدائی چیزیں ہیں۔ گولڈن گیٹ پل کی تعمیر کرنے والا چیف انجینئر اول دباؤ اور کھچاؤ کے ریاضیاتی اصولوں سے واقف تھا۔ دوم، وہ ذہن میں خلیج پر بننے والے مثالی پل کی تصویر رکھتا تھا۔ سوم، آزمودہ اور ثابت شدہ طریقوں کے ذریعے اصولوں کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ پل نے حتمی شکل اختیار کر لی اور ہم اس پر سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح وہاں کئی تکنیکیں اور طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ کی دعاؤں کا جواب آتا ہے۔ اگر آپ کی دعا کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ جواب جس راستے سے آتا ہے وہ ایک سائنسی طریقہ ہے۔ یہ قانون اور فرمان کی دنیا ہے، یہاں کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ آپ اس باب میں روحانی زندگی کا در کھولنے اور اس کی پرورش کرنے کی عملی تکنیکیں پائیں گے۔ اگر آپ ان کا اپنی زندگی میں اطلاق کریں گے تو آپ کی دعا ہوا میں غبارے کی طرح معلق نہیں رہے گی، وہ کسی نہ کسی جگہ ضرور جائے گی اور آپ کی زندگی میں موجود کمی کو پورا کرے گی۔ جب ہم دعاؤں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ان میں درخواست کرنے اور نزدیک جانے کے مختلف طریقے پاتے ہیں۔ ہم اس کتاب میں مذہبی اجتماعات میں کی جانے والی روایتی اور رسوماتی دعائیں زیر غور نہیں لائیں گے، ان کا اجتماعی دعا میں ایک اہم مقام ہے، مگر ہمارا تعلق انفرادی دعا سے ہے جس کو آپ اپنی روزمرہ زندگی اور دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دعا اشیاء سے متعلق ایک خیال کی تشکیل ہے جس کو حاصل کرنے کی ہم تمنا کرتے ہیں۔ دعا روح کی پرخلوص تمنا ہے۔ آپ کی تمنا آپ کی دعا ہے۔ یہ آپ کی ان شدید ضرورتوں کا بیرونی اظہار ہے جن کی آپ کو زندگی میں حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ تحت شعور کو لبریز کرنے کے لیے درخواست بھیجنے کی تکنیک۔ اس تکنیک کا مقصد تحت شعور ذہن کو ترتیب دینا ہے کہ وہ آپ کے شعور ذہن کے ذریعے بھیجے جانے والی درخواست کو لازماً منوعاً وصول کرے۔ یہ کام حالت استغراق میں بہترین طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ جان لیں کہ آپ کے عمیق ذہن میں لامحدود ذہانت اور طاقت ہے، بس آپ سکون سے سوچیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، پھر اس کو پورے ثمرات کے ساتھ اس لمحے سے آگے ظہور پذیر ہوتے دیکھیں گے۔ اس نے بار بار استقلال سے فرمان جاری کیا تھا، وہ اب گزر رہا ہے، وہ تقریباً 1 گھنٹے میں گزرا تھا۔ اس تکنیک کو سادگی اور معصومیت سے استعمال کریں۔ آپ کا تحت شعور ذہن آپ کا بنایا ہوا نقشہ قبول کرے گا۔ اگر آپ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک نیا گھر تعمیر کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کے نقشے کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ چاہیں گے کہ معمار مکان آپ کے ذہنی نقشے کے مطابق تعمیر کرے۔ آپ مکان کے لیے ضروری سامان، بہترین لکڑی، اچھا لوہا، یعنی ہر شے کا بہترین انتخاب کریں گے۔ آپ کا ذہنی گھر اور آپ کا ذہنی نقشہ آپ کی خوشیوں اور افراط آسائش کے لیے کیا ہیں؟ آپ کے تمام تجربات اور ہر شے جو آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے وہ ذہنی تعمیر میں استعمال کی جانے والی اینٹوں کی نوعیت پر انحصار کرتی ہے جس کو آپ اپنے ذہنی گھر کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہنی نقشہ خوف، پریشانی، بے چینی یا محرومی سے بھرا ہوا ہو اور آپ دل شکستہ، شکی اور سنکی ہوں تو پھر ذہن کی بناوٹ کا سامان جسے آپ نے مختلف اقسام کی صورت میں جمع کیا تھا وہ مزید محنت، احتیاط، کوفت اور بے چینی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی دور رس نتائج کا حامل عمل زندگی وہ ہے جو آپ ہر جاگنے والے لمحے میں اپنے ذہن میں تعمیر کرتے ہیں۔ آپ کے الفاظ خاموشی اور غیر مرئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے۔ آپ ہر وقت اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور آپ کے خیالات اور ذہنی تصور آپ کے نقشے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ خیالات سے جو سوچتے ہیں، نظریات جن کو ساحل پر لنگر انداز کرتے ہیں، اعتقادات جنہیں آپ قبول کرتے ہیں، نظارے
جنہیں آپ اپنے ذہن کے خفیہ اسٹوڈیو میں دوبارہ دیکھتے ہیں، ان سے عالی شان صحت، شاندار کامیابی اور مسرت اپنے خفیہ ذہن میں لمحہ بہ لمحہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ شاندار رہائش گاہ جس کی تعمیر میں آپ دائمی طور پر ملوث ہیں، وہ آپ کی شخصیت ہے، جو اس زمین پر آپ کی شناخت اور آپ کی زندگی کی مکمل کہانی ہے۔ اسی لمحے خاموشی سے سکون، ہم آہنگی، خیر خواہی، خوشی اور مسرت کا احساس کرتے ہوئے نیا نقشہ تعمیر کریں، ان چیزوں پر انحصار کرتے اور دعویٰ کرتے ہوئے کہ آپ کا تحت شعور ذہن آپ کے نقشے کے مطابق چیزوں کو ظہور میں لائے۔ ان کے ثمرات سے آپ ان کو پہچانو گے۔ سچی دعا کی سائنس اور فن۔ لفظ سائنس سے مراد وہ علم ہے جو مربوط، ترتیب اور نظم میں ہو۔ اب ہم سچے علم و فن کی دعا کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے بنیادی اصولوں، تکنیکوں اور طریقوں سے برتاؤ کرتا ہے، جس کے ذریعے ان کا آپ کی زندگی میں اور ہر اس انسان کے ساتھ جب وہ ایمانداری سے ان کا اطلاق کرتا ہے اظہار ہوتا ہے۔ فن آپ کی وہ تکنیک یا طریقہ ہے، جبکہ سائنس آپ کے ذہنی خیال اور تصویر کے مطابق تخلیقی ذہن کا قطعی جواب دینے کے لیے اس کی پشت پر موجود ہے۔ مانگو اور یہ تم کو دیا جائے گا، تلاش کرو اور تم اسے پالو گے، دستک دو اور یہ تم پر کھولا جائے گا۔ یہاں آپ کو بتایا گیا ہے آپ کو وہ ملے گا جس کو آپ مانگیں گے، یہ آپ کے لیے کھولا جائے گا جب آپ دستک دیں گے، اور آپ اسے پائیں گے جسے آپ تلاش کریں گے۔ یہ تعلیم ذہنی اور روحانی قانون کی قطعیت کی طرف دلالت کرتی ہے۔ وہاں ہمیشہ آپ کی تحت شعور ذہن کی لامحدود ذہانت کی طرف سے شعوری فکر کے لیے ایک راست جواب ہوتا ہے۔ اگر تم روٹی مانگو گے تو پھر تم پتھر نہیں پاؤ گے۔ تم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پکے اعتقاد سے مانگو۔ مانگتے ہی تمہارا ذہن خیال سے شے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ایک تصور پہلے ہی موجود ہے تو یہ رواں نہیں ہو سکتا، وہاں اس کے لیے آگے حرکت کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تمہاری دعا جو آپ کا ایک ذہنی عمل ہے، تحت شعور ذہن کی لامحدود طاقت پر اثر انداز ہو کر اس کو پیداواری بنائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک غیر مشروط اور غیر متنازعہ حالت مفاہمت میں تسلیم کے ایک نقطے پر پہنچیں۔ یہ غور و فکر، خوشی کے جذبات اور مکمل آرام و سکون کے ساتھ آپ کی تمنا کی پیشگی تکمیل کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ سچی دعا کی سائنس اور فن کی مضبوط بنیاد آپ کا علم اور مکمل اعتماد کا وہ لمحہ ہے جب آپ کا شعور ذہن آپ کے تحت شعور ذہن کی لامحدود ذہانت اور طاقت سے واضح جواب پاتا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ کی دعا کا جواب دیا جائے گا۔ ذہنی نقشے کی تکنیک۔ بہت ہی آسان اور سب سے واضح راستہ تصور کی تشکیل کا ہے، یعنی اس کا ذہنی نقشہ بنانا، اس کو اپنی ذہن کی آنکھوں سے اتنا واضح دیکھنا جیسے وہ زندہ ہے۔ آپ اپنی ان کھلی آنکھوں سے صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے سے ہی اس مادی دنیا میں موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے ذہن کی آنکھوں سے ذہن کی غیر مرئی سلطنت میں پہلے ہی سے موجود تصویر کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی تصویر جو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ ان اشیاء کی حقیقت ہے جن کی امید کی گئی، حالانکہ ان اشیاء کا ثبوت نظر نہیں آتا۔ جو بھی آپ اپنے تصور میں تشکیل دیتے ہیں وہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا آپ کے جسم کا کوئی حصہ۔ تصور اور خیال اصلی ہیں۔ اگر آپ اپنی ذہنی تصور کے وفادار ہیں تو ایک دن وہ آپ کی معروضی دنیا میں ضرور نمودار ہوں گے۔ یہ آپ کے ذہن میں شکلوں کے نقوش سوچنے کا طریقہ ہے۔ یہ نقوش بعد میں آپ کی زندگی میں حقیقت اور تجربات بن کر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ معمار ذہن میں عمارت کا تصور کرتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے، اور وہ اسے ویسا ہی دیکھتا ہے جیسی اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اسے مکمل کیا جائے۔ اس کا تصور اور عمل خیال شکل پذیری میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے عمارت خوبصورت یا بدصورت، فلک نما یا بہت ہی پست وجود میں آتی ہے۔ اس کی ذہنی تصویر کے مطابق کاغذ پر شکل بنائی جاتی ہے، پھر ٹھیکیدار، معمار اور اس کے کارکن ضروری سامان جمع کرتے ہیں اور عمارت بنتی ہے۔ عمارت جب مکمل ہوتی ہے تو وہ ماہر تعمیرات کے ذہن میں موجود عمارت کی تصدیق کرتی ہے۔ میں نے اسٹیج سے تقریر کرنے سے پہلے ذہنی تصویر کشی کی تکنیک استعمال کی۔ میں نے اپنے ذہن کے پہیوں کو ساکت کیا تاکہ اپنے تحت شعور ذہن کو اپنا تصور پیش کر سکوں۔ پھر میں نے پورے مقام جلسہ کی تصویر بنائی جہاں آدمیوں اور عورتوں سے نشستیں بھری ہوئی تھی۔ سامعین میں سے ہر ایک اپنے اندر کی لامحدود صحت یابی کی قوت سے روشن، تاباں اور جوش سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خود ان کو تاباں
اور خوش اور آزاد دیکھا۔ اول اپنے تصور میں ایک نظریہ تعمیر کرتے ہوئے خاموشی سے اس کو ذہنی تصویر کی صورت میں قائم رکھا اور تصور میں مردوں اور عورتوں کو کہتے ہوئے سنا، میں صحت یاب ہو گیا ہوں، میں حیرت انگیز محسوس کر رہا ہوں، میں اسی لمحے صحت یابی حاصل کر چکا ہوں، میں تبدیل ہوا ہوں۔ میں اس عمل کو 10 منٹ یا زائد یہ جانتے اور محسوس کرتے ہوئے جاری رکھتا کہ ہر شخص کا ذہن اور جسم محبت، کاملیت، حسن اور جامعیت سے لبریز ہے۔ میری باخبری میرے دماغ میں اس مقام تک بلند ہوتی ہے جہاں میں لاتعداد آوازیں اپنی صحت یابی اور خوشی کا اعلان کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ پھر میں پوری تصویر کو آزاد کرتا ہوں اور سٹیج پر جا کر تقریر کرتا ہوں۔ ہر اتوار کو چند لوگ مجھے روک کر بولتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کا جواب دیا گیا ہے۔ ذہنی متحرک فلم کا طریقہ۔ چینی کہتے ہیں، ایک تصویر 1000 الفاظ کی قدرت رکھتی ہے۔ ولیم جیمز بابائے امریکی نفسیات نے اس حقیقت پر زور دیا کہ تحت شعور ذہن کوئی بھی تصویر جس کو ذہن میں ایمان کی پشت پناہی کے ساتھ رکھا گیا ہو وہ اس کو ضرور سامنے لائے گا۔ کئی سال پہلے میں مغرب وسطی کی کئی ریاستوں میں خطاب کرنے کے سلسلے میں مقیم رہا تھا۔ میں نے عام علاقے میں مستقل سکونت رکھنے کی تمنا کی جہاں سے میں مدد کے متلاشی لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتا تھا۔ میں نے دور دراز علاقوں کا سفر کیا لیکن اس تمنا نے میرے ذہن کو نہیں چھوڑا، وہ میرے ذہن سے چپک گئی تھی۔ میں ایک شام اسپوکین ہوٹل واشنگٹن میں جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر مکمل سکون سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی توجہ کو مرتکز کیا اور پھر خاموشی انفعالی طریقے سے دیکھا کہ میں ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں اور نتیجے میں یہ کہتے ہوئے سنا، میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ میں نے اسی مثالی موقع کے لیے دعا کی تھی۔ میں نے اپنی ذہنی بصارت سے تصوراتی سامعین کو دیکھا اور میں نے اس کی حقانیت کو محسوس کیا۔ میں نے ذہنی متحرک فلم کو ڈرامہ کی شکل دی اور اداکار کا کردار ادا کیا۔ میں نے اطمینان محسوس کیا کہ یہ تصویر میرے تحت شعور کو بھیجی جائے گی جو اس کو اپنے طریقے سے وجود میں لائے گا۔ دوسری صبح جاگنے پر میں نے ذہن میں بہت سکون اور اطمینان کا احساس محسوس کیا۔ چند دنوں بعد میں نے ایک کارڈ وصول کیا جس پہ لکھا تھا کہ میں ایک ادارے کا مغرب وسطی میں انتظام سنبھال لوں۔ میں نے وہی کیا اور اس سے کئی سالوں تک لطف اندوز ہوا۔ جو طریقہ یہاں بیان کیا گیا وہ بہت سے لوگوں کو ذہنی متحرک فلم کا طریقہ کے نام سے متاثر کرتا ہے۔ مجھے بڑی تعداد میں ان لوگوں نے جنہوں نے اس موضوع پر میری ویڈیو کی گفتگو اور ہفتہ واری خطاب سنے تھے خطوط بھیج کر بتایا کہ انہوں نے اس تکنیک کو استعمال کر کے اپنی جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں زبردست نتائج حاصل کیے۔ میں ان لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں جو اپنا گھر یا جائیداد فروخت کرنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے ذہن کو مطمئن کریں کہ ان کی طلب کردہ قیمت درست ہے۔ پھر میں دعویٰ کرتا ہوں لامحدود ذہانت اس خریدار کی توجہ حاصل کرے گی جو اس جائیداد کو پسند کرتا اور خریدنا چاہتا ہے اور وہ اس میں خوشحال ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے ذہن کو خاموش پرسکون کریں اور اس کو غنودگی، نیند اسی حالت میں جانے دیں جو ذہنی کوشش کو کم سے کم کرتی ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں میں قیمت کا چیک پکڑنے کا تصور کریں، چیک کو دیکھ کر خوش ہوں، چیک کا شکریہ ادا کریں اور پھر پوری ذہنی فلم کے قدرتی احساس کو جو ان کے ذہن میں تخلیق کیا گیا تھا محسوس کرتے ہوئے سونے چلے جائیں۔ وہ اس طریقے پر عمل کرے گا جیسے یہ ایک معروضی حقیقت تھی اور تحت شعور ذہن اس کو ایک نقشے کے طور پر قبول کرے گا اور گہری لہروں سے خریدار اور فروخت کنندہ کو یکجا کرے گا۔ اس طرح ایمان کی پشت پناہی کے ساتھ ذہن میں بنائی گئی ذہنی تصویر وجود میں آ جائے گی۔ بارڈوئن تکنیک۔ چارلز بارڈوئن روسو انسٹیٹیوٹ فرانس میں پروفیسر تھے۔ وہ ایک ہوشیار نفسیاتی علاج کے ماہر اور صحت یابی کے نیو نینسی اسکول میں بطور تحقیقی ڈائریکٹر تعینات تھے۔ انہوں نے 1910 میں بتایا کہ غنودگی یا ایسی حالت جو نیند سے قریب ہو تحت شعور ذہن پر نقش کرنے کی مثالی حالت ہے کیونکہ اس میں تمام خارجی کوششیں کم سے کم تر ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک خاموش، انفعالی، قبول کرنے والے راستے پر منعکس کر کے اسے اپنے تحت شعور ذہن کو ارسال کرتا ہے۔ ذیل میں اس کی ترکیب درج ہے۔ تحت شعور ذہن کو بھرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ نظریہ جو پیغام کا ہدف ہے اس کو کثیف کریں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو منقسم کریں تاکہ آسانی سے یادداشت پر کندہ ہو سکے۔
پھر انہیں لوری کی طرح بار بار دہرائیں۔ چند سال پہلے ایک خاتون لاس اینجلس میں خاندانی وصیت کے سلسلے میں بہت ہی طویل قانونی مقدمے بازی میں الجھ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی ساری جائیداد اس کے لیے ورثے میں چھوڑی تھی۔ اس سے اس کے شوہر کی سابقہ بیوی سے بیٹے اور بیٹیاں مقدمہ لڑ رہے تھے تاکہ وصیت کو منسوخ کیا جا سکے۔ مذکورہ بالا باؤ ڈرون تکنیک اس کو بتائی گئی۔ اس نے درج ذیل عمل کیا۔ اس نے اپنے جسم کو ایک آرام دہ کرسی میں بیٹھ کر ڈھیلا چھوڑا اور نیند اسی حالت میں داخل ہوئی، اور جیسا کہ مشورہ دیا گیا تھا اس نے نظریے کو 8 الفاظ میں کثیف کر کے آسانی سے اپنے تحت شعور ذہن پر کندہ کیا۔ یہ خدائی حکم کے مطابق ختم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ان الفاظ کی اہمیت اور معنویت یہ تھی کہ لامحدود ذہانت جو اس کے تحت شعور ذہن کے قوانین کے ذریعے عمل پذیر ہے، وہ ہم آہنگی کے اصول کے ذریعے ہم آہنگ مطابقت لائے گی۔ اس نے اس طریقے کو ہر رات تقریباً 10 راتوں تک جاری رکھا، اور پھر نیند اسی حالت میں جا کر آہستہ خاموشی اور اپنے بیان کو سچ محسوس کرتے ہوئے دعویٰ کیا۔ یہ خدائی حکم کے مطابق ختم ہو گیا ہے۔ اس نے اندرونی سکون اور تمام رچ بس جانے والی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بار بار اس کو دہرایا، اور پھر وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ مذکورہ بالا تکنیک استعمال کرنے کے 11ویں دن کی صبح جب وہ اچھی خیر خواہی کے احساس کے ساتھ بیدار ہوئی کہ وہ ختم ہو گیا ہے، اس کے وکیل نے اس کو اطلاع دی کہ مخالف وکیل اور موکلان مسئلہ طے کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پھر وہ ایک ہم آہنگ معاہدے پر پہنچ گئے اور مقدمہ بازی ختم ہو گئی۔ ادب سرائے۔